بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے جب ایک دن میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے اور بے چینی سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے دروازے کو زور سے بند کیا اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر مجھے گھورتے ہوئے بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ بی بی، مجھے تمہیں پیر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی اور میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے کبھی زندگی میں پیر فقیروں کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن وہاں جانے کا کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن اماں نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھے اپنے عمیر کے بچے دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ ان کے لہجے میں ایک بے چینی اور غصہ تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگی، وہ پڑوس والی آمنہ ہے نا، اس کی بہو تو اگلے مہینے ہی حاملہ ہو گئی تھی، تجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ابھی تک حاملہ نہ ہوئی۔ دیکھو میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے اور وہ وارث تمہیں دینا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور غصہ تھا جو مجھے اندر تک لرزا رہا تھا۔ عمیر میرا اکلوتا بیٹا ہے، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اس گھر میں بیٹیوں کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تو بیٹی پیدا کر کے میرے اکلوتے بیٹے کی گردن ہمیشہ کے لیے جھکا دے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی گراوٹ محسوس ہوئی۔ میں حیران تھی کہ میری ساس جو خود بیٹیوں کی ماں ہے، ان کے دل میں بیٹی کے لیے اس قدر نفرت اور بیٹے کی ایسی اندھی چاہت کیوں ہے؟ کیا وہ بھول گئیں کہ وہ خود بھی تو بیٹیوں کی ماں ہے؟ کیا ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور میرے دل میں بھی اپنے بچوں کے لیے اتنی ہی محبت ہوگی جتنی ان کے دل میں عمیر کے لیے ہے؟ تبھی میں ان سے کہنے لگی، اماں یہ سب میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا؟ میں نے تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ جواب دیا، لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ تیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بول پڑی، پہلے تم حاملہ تو ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو میری دعا ہے کہ میرا پوتا ہی آئے اور تمہاری کوکھ سے بیٹی جنم نہیں لے، کیونکہ اس گھر میں بیٹی کی گنجائش نہیں۔ میں ان کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں سوچنے لگی کہ کیا اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین کی ہے؟ کیا میری ساس کے لیے میرے جذبات اور میری خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں؟ لیکن میں خاموش رہی، دل میں ایک عجیب سی بے بسی اور غم کے ساتھ۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے اور شاید میں اس کے آگے بے بس ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے خود کو تیار کرنا شروع کیا، دل میں عجیب و غریب وسوسے لیے ہوئے، اور پیر صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہوگا اور میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک عجیب سا خوف کھائے جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اور میرے آنے والے بچے کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرے گا۔ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، دل میں دعائیں کرتے ہوئے کہ خدا میرے حق میں بہتر کرے اور اس اندھیری راہ میں مجھے کوئی روشنی دکھائے۔ پھر نہا دھو کر میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا، آنکھوں میں بھر بھر کر سرما لگایا اور اپنی ساس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اپنے جہیز کی سب سے خوبصورت لال رنگ کی چادر نکالی اور اوڑھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ میری ساس پہلے ہی وہاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا رنگ کیونکہ پہلے سے ہی سرخ و سفید تھا تو میرے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی خوب سجتا تھا۔ ایسے میں لال رنگ کی چادر اوڑھے میں کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ میری ساس نے ایک گہری نظر میرے وجود پر ڈالی، جیسے ان کو یہ سب کچھ بہت ناگوار لگا ہو، مگر وہ مجھے لے جانے کے چکر میں بالکل خاموش رہی اور کچھ نہ بولی۔ مجھے ساتھ لیا اور ہم دونوں رکشے میں بیٹھ گئے۔ سارا راستہ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے، نہ جانے پیر صاحب کیسے ہوں گے اور میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ مجھے ان پیروں اور عاملوں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ بچپن میں کبھی اماں نے کہا بھی تھا کہ تمہیں دم کرواؤں، میں نے سختی سے منع کر دیا تھا، اسی لیے میں آج تک کسی آستانے پر نہیں گئی تھی۔ پھر جیسے ہی ہم پیر صاحب کے آستانے میں پہنچے، وہاں کی فضا میں عجیب سی وحشت تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میری ساس نے مجھے پیر صاحب کے سامنے پیش کر دیا اور میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہو گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بغاوت کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔
کیا میں اپنے ہی وجود کے خلاف جا سکتی تھی؟ کیا میں اپنے رب کے فیصلے کو چیلنج کر سکتی تھی؟ میرے سامنے ایک راہ کھلی ہوئی تھی جس پر چلنا میرے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی سنسان جنگل میں اکیلے سفر کرنا۔ میرے دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید کوئی میری مدد کو آئے گا، شاید خدا مجھے اس آزمائش سے بچا لے گا۔ لیکن اس وقت میں تنہا تھی، بالکل تنہا، ایک ایسی جنگ میں جس کا نتیجہ میرے حق میں ہونا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ہم تھوڑا دور ہی بیٹھ گئے تھے۔ پیر صاحب نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب پیر صاحب نے مجھے اندر بنی ایک کوٹری میں جانے کا اشارہ کیا اور انتظار کرنے کا بولا تو میرا دل ایک دم ڈوب سا گیا۔ کوٹری کے باہر عورتوں کا ایک لمبا رش لگا ہوا تھا، سب اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ پیر صاحب باری باری عورتوں پر دم کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قریب رکھے ایک بکسے میں عورتیں ہزاروں کے نوٹ ڈال رہی تھیں۔ ہر عورت کی باری آتی وہ اپنا بٹوا نکالتی اور پیر صاحب کی تیز نظریں ان کے پیسے پر ہوتیں۔ عورتیں ان کے سامنے بنے بکسے میں پیسے رکھ دیتیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ پیر صاحب جب بھی کسی عورت کے بٹوے میں زیادہ پیسے دیکھتے تو ان کی آنکھیں ایک عجیب سی چمک سے بھر جاتیں، جیسے وہ کوئی کاروبار کر رہے ہوں۔ جس عورت کے پاس زیادہ پیسے ہوتے پیر صاحب اس کے دم پر زیادہ وقت لگاتے، اور جس نے 500 یا 200 روپے دیے اسے بس ایک ہی پھونک مار کر چلتا کر دیتے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا شبہ پیدا ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر یہ واقعی پیر صاحب ہیں اور ان کی دعائیں اتنی ہی سچی ہیں تو وہ سب کو ایک جیسا دم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ پیسے کے حساب سے اپنا وقت اور دعائیں تقسیم کر رہے ہیں؟ میرے دل میں شک کے بیج بوئے جا رہے تھے اور میں سوچنے لگی کہ یہ سب 2 نمبری ہے۔ اگر پیر صاحب واقعی روحانی ہیں تو وہ سب کو برابر وقت دیتے، مگر یہاں تو سارا کھیل پیسے کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی ان پیروں، فقیروں اور عاملوں پر رتی برابر بھی یقین نہ تھا۔ لیکن اب میری ساس مجھے اپنے ساتھ یہاں لائی تھی تو مجھے خاموشی سے ان کی بات ماننی تھی۔ میرے دماغ میں بہت سے سوالات اٹھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے اشارے سے اندر جانے کا کہہ رہی تھی، جیسے وہ مجھے اس بات کی تاکید کر رہی ہوں کہ پیر صاحب کی بات مانو اور اندر چلی جاؤ۔ میری ساس کا چہرہ بہت سخت نظر آ رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں ان کی بات نہ مانوں تو یقیناً وہ گھر جا کر میرا حشر نشر کر دیں گی۔ خوف کے مارے میں نے پیر صاحب کے اشارے پر عمل کیا اور کوٹری کے اندر چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہاں کی فضا بہت سرد اور خوفناک لگ رہی تھی۔ زیرو بلب کی مدھم روشنی کوٹری کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ایک بستر بچھا ہوا تھا جس پر سفید رنگ کی چادر اور تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ یہاں پر کوئی پیری فقیری کا ساز و سامان موجود نہیں تھا، جیسے کوئی تسبیح یا کتابیں وغیرہ جن سے پیر صاحب کوئی عمل پڑھ کر مجھ پر پھونکتے۔ یہاں بس وہ بستر ہی تھا جو مجھے ایک ناقابل فہم معمہ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے کوٹری کے اندر چلی گئی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خوف اور وسوسے بھرے ہوئے تھے، جیسے میں کسی خوفناک خواب کا حصہ بن چکی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد پیر صاحب کا ایک لڑکا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ اس گلاس میں لال رنگ کا مشروب موجود تھا۔ وہ نوکر مجھے کہنے لگا، یہ دم کیا ہوا پانی ہے، اسے جلدی سے پی لو، یہ پیر صاحب کا سخت حکم ہے، اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ عمل شروع کیا جائے گا جس کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے وہ مجھے مجبور کر رہا ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور فوراً سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ پانی یقیناً کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا، لیکن میں نے اپنا شک ظاہر نہیں کیا۔ میں نے اس کے سامنے وہ گلاس اٹھا لیا، لیکن وہ جاتے ہوئے بار بار میری طرف مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے واقعی وہ مشروب پیا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی وہ کوٹری سے باہر گیا، میں نے فوراً وہ گلاس بیڈ کے نیچے گرا دیا اور گلاس خالی کر کے واپس رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد پیر صاحب خود اندر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت تھی، جیسے وہ مجھ پر کوئی اثر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے اور اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ کر مجھے بستر پر لٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے میرے ساتھ مزید حرکت کرنے کی کوشش کی، میں نے فوراً انہیں دھکا دے دیا۔ میری آنکھوں میں غصہ اور خوف تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ناپاک ارادے صاف نظر آ رہے تھے۔
پیر صاحب نے اپنے نوکر کو اندر بلایا اور اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، ہم دونوں مل کر تم سے اس بات کا بدلہ لیں گے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ پیر صاحب اور اس کا نوکر اپنی اصلیت پر آ چکے ہیں اور میں ان کے ناپاک ارادوں کا شکار بننے جا رہی ہوں۔ میں خوف سے چیخنے چلانے لگی، جس پر پیر صاحب گھبرا گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میرا شور سن کر باہر کی عورتیں کچھ سمجھ گئیں تو ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے زور سے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کوٹری سے باہر لے آئے۔ باہر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا اور پیر صاحب میری ساس سے کہنے لگے، تیری بہو پر آسیب کا سایہ ہے، یہ بہت بچکانہ حرکتیں کر رہی ہے، مجھے دم کرنے بھی نہیں دیا۔ جمعرات کی رات اسے رات کے وقت کیسے بھی کر کے میرے پاس لے آنا، میں ساری رات اسے یہاں روک کر رکھوں گا اور ایسا دم کروں گا کہ آسیب کا سایہ بھی ہٹ جائے گا اور یہ حاملہ بھی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی چادر درست کی اور فوراً بھاگتی دوڑتی گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ساس کو سارا معاملہ بتایا کہ پیر صاحب میرے ساتھ گندی حرکت کرنا چاہتے تھے، مگر میری ساس نے بات سن کر کوئی ہمدردی نہیں دکھائی، بلکہ غصے سے کہنے لگی، تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کو وارث ملے، اگر وہ دم کر رہے تھے تو تم انہیں دم کرنے دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی ساس کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ پیر صاحب 2 نمبری ہیں، لیکن وہ میری ایک بات پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی ہم دونوں اس بات پر بحث کر ہی رہے تھے کہ اچانک میرا سر چکرا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں ہسپتال میں تھی اور ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث تھی، کیونکہ میری ساس کا میری شادی کروانے کا یہی مقصد تھا کہ میں حاملہ ہو جاؤں، اور اب میں حاملہ ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں نے گھر آ کر اپنی ساس کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ میں ان سے کہنے لگی، اماں یہ سب پیر و فقیروں کے کام نہیں بلکہ خدا کے کام ہیں۔ وہ کہنے لگیں، اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو یقین جانو کہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ اور اس لمحے جب میری ساس نے اپنے سخت الفاظ سے میرا دل زخمی کیا، میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، آنسو جو میری روح کے اندر کے درد کو بے نقاب کر رہے تھے، بے اختیار میری گالوں پر بہنے لگے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں کی تنہائی مجھے ہمیشہ سکون دیتی تھی، مگر آج وہی تنہائی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر رہی تھی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر دل میں ایک بے شمار سوالات کا ہجوم تھا۔ کیوں میری زندگی میں اتنی مشکلات آئیں؟ کیوں میری ساس کو میرے لیے ذرا بر ہمدردی نہیں تھی؟ اور سب سے بڑھ کر کیوں میرا شوہر جو میری زندگی کا ساتھی تھا میرے دکھ درد کو سمجھنے کے بجائے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے؟ میری آنکھیں بند تھیں، مگر میرے ذہن میں ماضی کی تمام تلخ یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ مجھے یاد آیا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو کتنے خواب سجائے تھے، ایک خوبصورت زندگی کا خواب جہاں محبت اور خوشی کا دور دورہ ہو، مگر آج ان خوابوں کی جگہ تلخ حقائق نے لے لی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ میری قسمت تھی؟ کیا واقعی میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میں ہر لمحہ ایک نئی آزمائش سے گزروں؟ میں نے اپنی ساس کے الفاظ بار بار اپنے دل میں دہرائے، اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو یقین جانو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ میرا نام رامین ہے اور میری زندگی کا آغاز ایک انتہائی غریب گھرانے میں ہوا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میرا نمبر دوسرا تھا۔ جب میں صرف 14 سال کی تھی تو ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، جو ہماری زندگی میں ایک دل دہلا دینے والا دھچکا تھا۔ والد کی موت کے بعد ہمارے خاندان کی ساری ذمہ داری میری ماں پر آ گئی، جو اب ہمیں پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہر روز اپنی ماں کی کڑی محنت کا مشاہدہ کرتی تھیں، جو اپنی عزت نفس کو قربان کر کے ہمیں بہتر مستقبل دینے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ اس دوران ہمیں بار بار لوگوں کی جانب سے ایسے طعنے سننے کو ملتے کہ یہ تو کلثوم کی بیٹیاں ہیں نا، جو فلاں حویلی میں جھاڑو پونچھا کرتی ہے۔ یہ الفاظ ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیتے اور ہمیں اپنی غربت کا شدت سے احساس دلاتے۔ ہم بچپن میں ہی اس حقیقت سے آشنا ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارے والد کا سایہ ہم سے چھن گیا تھا اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو ہمیں اس معاشرے کے ظلم و ستم سے بچاتا۔ ہمارے والدین کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ہمارے دادا اور دادی نے ہماری ماں کو خاندان سے الگ کر دیا تھا، کیونکہ ہم دونوں بہنوں کی پیدائش پر ہماری دادی کافی رنجیدہ تھی۔
ایک دن وہ میری ماں سے کہنے لگی، تو بیٹیوں کی قطار لگائے گی، کمائے گا کون؟ ہمارے والدین ایک غریب سی کالونی میں جا بسے تھے جہاں گھر بہت مناسب قیمت پر مل رہے تھے۔ میرے دادا نے ان کو اپنا حصہ دیا، جن میں سے میرے والد نے ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل گھر خرید لیا۔ ہمارے والد اپنی محنت مزدوری کے ذریعے ہمیں پالنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے والد کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں تعلیم دے کر معاشرے میں ایک مقام دلائیں۔ لیکن پھر اچانک ایک رات ہمارے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے اور اسی رات ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ ہم ہسپتال تک بھی نہ پہنچ سکے اور یوں ہماری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میری ماں نے محلے کے کچھ لوگوں کو آوازیں دیں۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ہم ابا کو ہسپتال بھی لے کر گئے، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا کہ ہم باپ کے سائے تلے زندگی گزاریں۔ قسمت ہم پر ستم ظریفی کرنے کا ٹھان چکی تھی۔ محلے کے لوگوں نے شروع میں تو ہماری مدد کی، لیکن جلد ہی وہ ہم سے ایسے منہ پھیر گئے جیسے کبھی جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ اب ہم ایک بے یارو مددگار گھرانے کی شکل اختیار کر چکے تھے، جس میں صرف خواتین ہی رہتی تھیں۔ محلے کی عورتیں اپنے مردوں کو ہماری طرف آنے سے روکنے لگیں، شاید اس خوف سے کہ کہیں ان کے مرد ہمارے گھر کی عورتوں سے کوئی ہمدردی نہ پالے۔ میرے والد کو مرے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا جب خالہ رقیہ ہمارے گھر آئی اور اماں سے کہنے لگی، دیکھو کلثوم، اب تیرا شوہر تو یہاں رہا نہیں، بہتر ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جا یا پھر اپنے سسرال والوں سے رابطہ کر، شاید وہ تجھے رکھنے پر رضامند ہو جائیں۔ تو 2 بیٹیوں کو کس طرح سنبھالے گی؟ یہ زمانہ بہت ظالم ہے، تجھے جینے نہیں دے گا۔ ویسے بھی کالونی والے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ان ماں بیٹیوں کو یہاں سے نکالا جائے، کیونکہ ان کے سر پر کسی مرد کا سایہ بھی نہیں ہے اور یہ اب کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کالونی سے نکل جانے کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ یہ گھر میرے والد کی ملکیت تھا، کوئی ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتا تھا۔ میری ماں نے اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میری بیٹیاں اور میں ایسے نہیں ہیں، ہم ایک عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، میرا کردار بالکل صاف ہے، کسی کو بھی میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی اور پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی، کیونکہ یہ گھر ہماری اپنی ملکیت ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے، کوئی بھی ہمیں اس گھر سے بے گھر نہیں کر سکتا۔ میں محنت مزدوری کروں گی، اپنی بیٹیوں کو خود ہی پالوں گی، میں کسی کے احسانات نہیں اٹھاؤں گی۔ بہتر ہے کہ آپ یا محلے میں سے کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کے مشورے دیں، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ جب حالات مزید خراب ہو گئے اور ہمیں اپنا گزارا مشکل دکھائی دینے لگا تو میری ماں نے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ قسمت نے ساتھ یوں دیا کہ انہیں جلد ہی ایک بڑی سی حویلی میں کام مل گیا۔ وہاں وہ برتن مانجتی، جھاڑو پوچھا کرتی اور کبھی کبھار حویلی کے بچوں کا خیال بھی رکھتی۔ وہ بیگم صاحبہ کی بیٹیوں کے پرانے کپڑے لاتی اور ہمیں پہناتی تاکہ ہمیں کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو۔ وہ خود بھی ان کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے لگی، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ یوں جیسے تیسے کر کے ہم دونوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ اس دوران میری ماں نے ہماری تعلیم پر خصوصی توجہ دی تاکہ ہم اس غربت کی چکی سے نکل سکیں۔ پھر ایک دن میری ماں کی میڈم کی توسط سے میری بہن کا رشتہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں طے ہو گیا۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو ہم سب کے دلوں میں کچھ سکون آیا کہ کم از کم وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے گی۔ میرے لیے بھی میری ساس نے جلد ہی اپنے بیٹے عمیر کا رشتہ بھیجا، جنہیں ہماری غریبی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں محض 17 برس کی تھی جب میری شادی طے ہوئی، تو میں نے اپنے دل میں بہت سی امیدیں باندھ لیں کہ شاید میرے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں میں اپنی غربت کے حصار سے نکل کر ایک بہتر زندگی گزار سکوں گی۔ لیکن جب میں شادی کے بعد اپنے سسرال پہنچی تو مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میری ساس کو ایک گونگی بہری لڑکی کی تلاش تھی، جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، نہ کچھ بولتی ہو اور نہ ہی ان کے غصہ کرنے پر کچھ محسوس کرتی ہو۔ پہلے پہل انہوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا، لیکن جلد ہی مجھے ان کے اصل ارادے سمجھ آ گئے۔ میری ساس نے صاف الفاظ میں مجھ سے کہہ دیا کہ میں تمہیں اسی لیے اس کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر یہاں لائی ہوں تاکہ تم میری ہاں میں ہاں ملاؤ، جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ کبھی اگر تم نے میرے بیٹے کو کوئی بھی شکایت لگائی تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا، اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میرا بیٹا میرے ہی اشاروں پر چلتا ہے۔
اگر میں اسے آج کہوں گی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا، وہ 2 پل بھی نہ لگائے گا اور تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ یہ سب سن کر میرے دل کی دنیا بکھر گئی، میری شادی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ لیکن میں بے بس تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کے گھر واپس جا کر ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خاموشی سے ان کے ظلم سہنے کا فیصلہ کیا۔ میرا شوہر عمیر بالکل اپنی ماں کے کہے کے مطابق چلتا تھا۔ وہ جیسے ان کے ریموٹ کنٹرول کا کوئی روبوٹ تھا جو بس کما کر ان کے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا وقت بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ وہ صبح دفتر جاتے، شام کو تھکے ہارے گھر آتے اور بس سو جاتے۔ پھر ایک دن میری ساس نے مجھ سے پوتے کی فرمائش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد حاملہ ہو کر ان کے گھر کو وارث دوں، لیکن یہ سب میرے بس میں تو نہیں تھا، اور اس فرمائش کا بوجھ میرے دل پر بڑھتا ہی گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف ایک نئی آزمائش ہے جسے مجھے اکیلے ہی جھیلنا ہے۔ پھر اس دن وہ مجھے پیر کے آستانے لے گئی، لیکن گھر آ کر جب میں نے اپنی ساس کو اس پیر کے بارے میں بتایا اور اس کی حرکت کے بارے میں بتایا تو میری ساس نے بجائے میرا یقین کرنے کے الٹا مجھے ڈپٹ دیا اور کہنے لگی، خبردار، اگر جو تو نے پیر صاحب کی شان میں گستاخی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اب جب میں دوبارہ تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں تو تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور دم کروا کر ہی آنا ہے، کیونکہ مجھے پوتے کی خواہش ہے اور میں پوتا ہی چاہتی ہوں۔ اپنی ساس کے یہ سخت الفاظ سن کر میرا دل بکھر کر رہ گیا تھا، اور رات کو کمرے میں تنہا بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب رات دیر سے عمیر کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو مجھے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگے۔ میں نے ایک شکوہ کناہ نظر عمیر پر ڈالی اور پھر انہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ عمیر جب میرے منہ سے یہ بات سنیں گے تو ان کے اندر اتنی غیرت تو ہوگی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی اس غلط حرکت کو وہ کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب عمیر کو میں نے سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے، ارے تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ پیر صاحب تو بہت پرانے ہیں اور بہت عرصے سے وہ یہاں کی عورتوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں ایسا کچھ محسوس ہوا بھی ہے تو وہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم دوبارہ ان کے پاس جانا، تمہارا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے گا، اور اماں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا بھلا ہی چاہتی ہیں، وہ غلط تو نہیں چاہتی۔ زبان کی وہ بری ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن دل سے تمہیں بہت محبت کرتی ہیں۔ عمیر نے الٹا مجھے ہی سمجھا دیا، اور میں حیرت سے ہکا بکا ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اور جب عمیر کو اس خوشخبری کے بارے میں پتہ چلا تو وہ تب بھی کوئی خاص رد عمل نہیں دے پائے تھے، بلکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم حاملہ ہو گئی ہو، اب ایسا کرنا، پیر صاحب کے پاس جا کر بیٹے کے لیے دم ضرور کروا لینا۔ عمیر کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا، کیونکہ پھر وہی پیر صاحب بیچ میں آ چکے تھے۔ اگر پہلے یہ مسئلہ تھا کہ میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی تو پیر صاحب کے پاس جانا ضروری تھا، اور اب بیٹا ہی چاہیے تھا تو اس کے لیے بھی پیر صاحب کے پاس جانا ضروری تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میرا دماغ تو یہ سوچ سوچ کر ہی الجھ رہا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں پیر صاحب کے آستانے پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اماں کی یہ بات نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ عزت کو ہر چیز پر فوقیت دینے کو کہا تھا، اور میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک عزت دار لڑکی تھی۔ اسی لیے میں کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی جہاں پر مجھے کوئی شبہ ہو، اور اس پیر کو تو میں اچھی طرح جان چکی تھی، اس کی اصلیت تو میرے سامنے اچھی طرح کھل چکی تھی۔ اسی لیے جب 2 دن کے بعد جمعرات آئی تو میری ساس نے مجھے پیر صاحب کے آستانے پہ چلنے کا کہا، اور کہنے لگی کہ شام کو مغرب کے بعد تیار رہنا، پیر صاحب سے رات والا عمل کرواؤں گی تاکہ بیٹا ہونے کا چانس پکا ہو جائے۔ ساس بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور میں عجیب سے مخمسے میں مبتلا تھی، کیونکہ میں کسی بھی صورت پیر صاحب کے آستانے پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے کہہ دیا، اماں میں پیر صاحب کی طرف نہیں جانا چاہتی، اللہ نے مجھے ان کے عمل کے بغیر ہی اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ ہمارے گمان سے بڑھ کر ہی ہمیں نوازے گا۔ اگر ہم بیٹا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بیٹا ہی دے گا، اگر میری قسمت میں بیٹا ہوا تو مجھے وہ مل کر رہے گا۔ میں نے اپنی ساس کو صاف صاف منع کر دیا، جبکہ وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، آخر تم کس بات پر اترا رہی ہو؟ کیا تم میری حکم عدولی کرو گی؟
جس کی جرت آج تک تمہارا شوہر نہیں کر سکا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس نے انگلی اٹھا کر مجھے تحکم بھرے انداز میں کہا اور میں بے بس سی انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ میری ساس تو حکم دے کر اندر چلی گئی لیکن میں وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے آستانے پر نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور میں اسی پر قائم تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب میری ساس اندر سے نکلی اور مجھے اسی طرح اس جگہ پر بیٹھا دیکھ کر ان کا دماغ کھول گیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گی، اٹھو اور نکلو میرے گھر سے۔ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کھینچ کے باہر کی طرف لے جانے لگی، جبکہ میں حیرت سے ہکا بکا انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں ایسا مت کریں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میں آپ کی بہو ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، میں اس گھر کو پوتا یا پوتی کی صورت میں ایک وارث دینے والی ہوں۔ آخر آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ میں بار بار انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں کے اندر بھی نہ جانے کون سی طاقت آ گئی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ گیٹ تک بالکل بھی نہیں چھوڑا اور مجھے گھر سے باہر نکال کر گیٹ میرے منہ پر بند کر دیا اور کہنے لگی، خبردار، خبردار جو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا یا میرے گھر کے اندر داخل ہوئی، اب تم سے تبھی ملاقات ہوگی جب بیٹا پیدا کرو گی۔ بیٹا پیدا کرو گی تو اس گھر میں آؤ گی، ورنہ اس گھر میں مت آنا۔ میری ساس نے ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کہ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے، تاہم میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ میرا خیال تھا کہ عمیر مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو اندر لے جائیں گے، لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے بھی مجھے اس حالت میں دیکھا تو کچھ نہیں بولے، بلکہ نظریں چرا کر گھر کے اندر چلے گئے۔ میں کافی دیر اسی آس پر بیٹھی رہی کہ شاید عمیر مجھے اب لینے آئیں گے، شاید وہ اماں سے بات کر کے مجھے اب اندر لے جائیں گے، لیکن عمیر نے بھی شاید نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی اور وہ نہیں آئے۔ میری امید دم توڑ رہی تھی اور اب میں ویسے بھی بہت تھک چکی تھی، نہ تو مجھ سے زیادہ بیٹھا جا رہا تھا اور نہ ہی کھڑا ہوا جا رہا تھا، بار بار کمزوری کے باعث چکر آ رہے تھے۔ تبھی میں کچھ سوچ کر ایک طرف کو چل پڑی، لیکن اس وقت دل بہت بجھا ہوا تھا اور پریشانی کے مارے بہت برا حال تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس یوں جھوٹی انا کی خاطر میرے اوپر اتنا ظلم کریں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی ظالم ثابت ہوں گی۔ میں اپنے آنسوؤں کو پیتی ہوئی ایک طرف کو چل پڑی تھی۔ اماں کا گھر یہاں سے بہت دور تھا اور میں انہیں اس حالت میں جا کر کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اماں نے زندگی میں اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں کہ اب وہ میرا دکھ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں جہاں پر وقتی طور پر میں کچھ دن پناہ لے کر رہ سکوں، کیونکہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ شاید تب تک میری ساس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، عمیر مجھے آ کر لے جائے۔ چلتے چلتے میں گاؤں سے باہر نکل آئی تھی، تبھی ایک درخت کے نیچے مجھے ایک روشنی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں ویسے بھی اب بہت تھک چکی تھی، کوئی سواری بھی نہیں تھی، اسی لیے اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ارد گرد پھیلا وہ سناٹا، خاموشی اور اندھیرا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ایک بہت خوبصورت آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جبکہ اس کی گہری نیلی آنکھیں میرے اوپر ہی جمی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سوچتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا اور خوبصورت تھا، دراز قد تھا، چوڑی چھاتی اسے مضبوط اور توانا ظاہر کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی اور دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی خطرے میں آ گئی ہوں۔ جب ہی اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اس نے بڑی نرمی اور فکر مندی سے دریافت کیا تو مجھ سے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں نے اس سے کہا، میں اس وقت مدد کی متلاشی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے مدد نہیں ملی۔ چلتے چلتے تھک گئی تھی، تبھی اس درخت کے نیچے آ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر آرام کا خیال تھا، لیکن تبھی آپ آ گئے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، یہیں قریب میں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہاں پر پناہ لے لیں، جب تک رکنا چاہیں رک سکتی ہیں۔ اس شخص کے لہجے میں ایک نرمی تھی، ایک ہلاوٹ تھی، اس کی آنکھوں میں بھی پاکیزگی نظر آ رہی تھی۔
میں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے اس شخص کی باتوں پر یقین تھا اور اس بات کا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ اس شخص کے بارے میں میری چھٹی حس نے بتا دیا تھا وہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ مجھے اس کے گھر جا کر اندازہ ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا ایک گھر تھا جس کے اندر بہت ہی ضرورت کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ شخص نیت سے جتنا اچھا لگ رہا تھا، اپنے گھر سے اس کی سادگی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ اس کمرے میں چلی جائیں، وہ کمرہ آپ رکھ لیں، میں یہاں بستر ڈال لوں گا۔ اس نے نرمی سے مجھے اس کمرے کی طرف جانے کا بول دیا تو میں بھی چپ چاپ وہاں آ گئی۔ سادہ سا ایک کمرہ تھا جس میں ایک ہی بستر لگا ہوا تھا اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں سامنے پڑی تھیں، جبکہ کمرے میں اور کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میں کمرے کا جائزہ لیتی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے ایک دم سے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں، جسے بھوک تو لگی تھی، اسی لیے شرمندہ سے انداز میں اسے کہہ دیا، جی بھوک تو لگی ہے لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تکلیف کیسی، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، میں نے کھانا لینے جانا ہی ہے، آپ کے لیے بھی لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی، اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گرما گرم کھانا تھا، جسے میں نے اس سے لے کر کمرے میں ہی موجود کچھ برتنوں میں نکال دیا، اور ویسے ہی بات برائے بات اس سے پوچھا، آپ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں اتنے ویرانے میں؟ آپ کے خاندان والے، گھر بار سب کدھر ہیں؟ میں نے یوں ہی اس سے پوچھا تو وہ ایک آہ بھر کر کہنے لگا، دراصل میں یہاں پر کسی عمل کے تحت آیا ہوں اور ابھی مجھے کچھ عرصہ یہاں پر رہنا پڑے گا۔ میرے گھر والے اور میرے عزیز رشتہ دار سارے دوسری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم چونک گئی اور خوف کی ایک سرد لہر وجود میں دوڑنے لگی۔ دوسری دنیا میں؟ وہ کون سی دنیا ہے؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں، میرا نام احسن ہے اور میرا تعلق جنات کے شاہی خاندان سے ہے، اور میں آنے والا شہنشاہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس ویرانے میں ہوں، کیونکہ مجھے شہنشاہ بننے کے لیے کچھ عمل کرنے ہیں جو یہاں پر اکیلے تنہائی میں ہی ممکن ہے۔ اس شخص کی باتیں اس کی طرح بہت عجیب تھیں، جنہیں سن کر میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ اٹھی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر واقعی وہ جنزاد ہے یا مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میری حیرت کے جواب میں وہ کہنے لگا، میں سچ بول رہا ہوں، میں واقعی ایک جنزاد ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر ممکن طریقے سے آپ کا خیال رکھوں گا، اور جب تک آپ یہاں پر رہنا چاہیں آپ رہ سکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حاملہ ہیں اور اس وقت آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ یہاں پر آسانی سے رہ سکتی ہیں۔ اس شخص نے مجھے وہاں اپنے گھر میں رہنے کے لیے قائل کر لیا، جبکہ میں جو اس کے جنزادہ ہونے پر خوفزدہ ہو گئی تھی چپ کر گئی، کیونکہ جتنی نرمی اور ہلاوٹ وہ مجھے دکھا رہا تھا اتنا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور جس طرح کے انسانوں سے مجھے پالا پڑا تھا آج تک انہوں نے بھی میرا اتنا خیال نہیں کیا تھا۔ تبھی میں چپ چاپ وہاں رہنے پر رضامند ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے تھے، اور میری ہر صبح اسی آس پر ہوتی تھی کہ شاید آج عمیر مجھے لینے کے لیے آ جائے، شاید آج انہیں میرا خیال آ جائے۔ لیکن نہ جانے عمیر کی آنکھوں پر بھی اپنی ماں کی محبت کی کون سی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں لے جانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اپنی ماں کا حکم ماننے کو زیادہ اہمیت دی، اور اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، میں یہاں پر کتنا عرصہ رہ سکتی تھی۔ جب مجھے 1 مہینہ ہو گیا تو میں نے احسن سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دیں اور کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں، جبکہ احسن اس بات پر رضامند نہیں ہوا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ مجھے آپ کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں پر رہ سکتی ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ابھی یہاں سے جانے کی بات مت کریں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو لینے آئے گا تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ لینے نہیں آئے گا تو پھر آپ جانے کا نام مت لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ احسن کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ایک جنزاد تھا اور میرے بارے میں کافی حد تک جانتا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ احسن کا مجھ پر احسان چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا میرا خیال رکھتا تھا
میرے کھانے پینے کا، میرے آرام کا، اور اس کے علاوہ بنا کہے وہ سب کچھ لا کر دیتا تھا۔ مجھے عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے اوپر احسن کے احسانات کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ 9 ماہ احسن کے پاس ہی گزر گئے۔ 9 ماہ کے اندر احسن نے میرا بہت خیال رکھا کہ میں ہر لمحہ اس کے احسان کی مکروس ہوتی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جنات اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کے انسانوں سے میرا پالا پڑا تھا، اس طرح کے انسانوں سے بہتر تو یہ جنات ہیں جن میں ہمدردی ہے، انسانیت ہے، اور جنہیں دوسروں کا خیال ہے، جو دوسروں کی مدد کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں احسن کی بہت زیادہ مشکور تھی۔ تبھی ایک رات تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تو نہ جانے احسن کہاں سے جا کر ایک دائی کو بلوا لایا، جس نے میری مدد کی اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جسے پا کر میں بے حد خوش تھی اور خوشی کے مارے رونے لگی تھی، کیونکہ اسی بیٹے کی خاطر میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب اسے پا کر جیسے میں ایک دم مضبوط ہو گئی تھی اور میرے اندر کی مامتا کو جیسے تسکین مل گئی تھی۔ میں احسن کی بے حد شکر گزار ہوئی اور اسے کہا کہ مجھے ایک دفعہ میرے سسرال ملوا لائے، اور پھر میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں مجھے چھوڑ آئے۔ میری بات سن کر احسن نے سر ہلا دیا اور مجھے لے کر میرے سسرال چلا آیا، اور جب وہاں پر میں نے اپنی ساس کے سامنے اپنے بچے کو رکھا تو اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور بے ساختہ خوش ہوتے ہوئے انہوں نے اٹھا کر اسے چومنا شروع کر دیا اور گود میں بھر لیا۔ ایک دم سے خوشی کے مارے کہنے لگیں، لو آ گیا میرا وارث، اس حویلی کا وارث، میرا پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خوشی کے مارے وہ چہک کر اعلان کر رہی تھی۔ عمیر اس وقت گھر پر نہیں تھے اور شاید اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں ان کی خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بچے نے ایک دم گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ میری ساس نے اسے بہت چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ نہیں ہوا۔ تبھی انہوں نے اسے میرے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دودھ پلا دو، شاید بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، اماں آپ نے مجھے اس پوتے کی خاطر نکال دیا تھا، آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور خود ہی خدا بن بیٹھی۔ اب چونکہ میرے گھر ایک صحت مند بیٹے نے جنم لیا ہے تو اب میں آپ کے گھر میں رہنا پسند نہیں کروں گی۔ آپ کو آپ کا بیٹا اور یہ حویلی مبارک ہو۔ میں اپنے بیٹے کے سہارے اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گی، اور ہاں کوشش بھی مت کیجیے گا کہ مجھے زور زبردستی سے یہاں پر روک لیں گی۔ اب نہ تو میں وہ رامین رہی ہوں اور نہ ہی اب دوبارہ کبھی اتنا دب کر رہوں گی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھایا اور باہر نکل آئیں۔ میری ساس پیچھے سے کافی اونچی اونچی مجھے بولتی رہی، لیکن میں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور احسن کا شکریہ ادا کیا کہ وہ مجھے یہاں تک لے کر آیا، اور اسی کی دی ہوئی ہمت کی بدولت میں نے اماں سے اتنا کچھ کہہ دیا تھا۔ اب وہ مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ احسن کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی، اور وہ جتنے اچھے اور نیک اتوار کا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی میرا اتنے اچھے جنسات سے واسطہ پڑے گا۔ تبھی اماں کے گھر پر آ کر میں نے اسے اندر آنے کو کہا، لیکن وہ اداسی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں، اب مجھے ابھی واپس جانا ہوگا، کیونکہ میرے بھی اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، میرا عمل بھی مکمل ہونے والا ہے اور میں بھی اب جلد ہی واپس چلا جاؤں گا۔ احسن نے مجھے بتایا تو میرا دل ایک دم جیسے ڈوب کر ابھرا تھا، تاہم میں نے خوش دلی سے اسے رخصت کیا اور کہا، احسن، جتنا آپ نے میرا ساتھ دیا ہے شاید زندگی میں کبھی کسی نے اتنا نہیں دیا۔ میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر آپ جیسی نیک طبیعت لے کر جوان ہو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کی طرح دوسروں کے ساتھ ہمدرد ہو اور اسی طرح ہر کسی کی بلا تخصیص مدد کرے۔ میں نے بے ساختہ احسن کی تعریف کرتے ہوئے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ شرمندہ سا مسکرا دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آج کوئی اپنا پیارا مجھ سے رخصت ہو گیا ہے۔ میں اندر آئی اور اماں کو جب دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور پھر میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، میں کتنی بار تمہاری سسرال گئی تھی لیکن کسی نے مجھے تم سے ملنے نہیں دیا اور یہی کہا کہ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ اماں نے جب مجھے یہ بتایا تو میں حیران رہ گئی، اور پھر میری گود میں بچہ دیکھ کر اماں بھی حیران ہو گئیں، اور تبھی میں نے انہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا اور انہیں کہا کہ اماں، مجھے تو اماں نے گھر سے اسی دن نکال دیا تھا جب میں پہلے دن حاملہ ہوئی تھی، اور اس دن سے میں کسی کی پناہ لے کر باہر رہ رہی تھی۔
میں آپ کو اپنے حالات کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اب میں اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی گزاروں گی۔ مجھے اب اس حویلی میں نہیں جانا جہاں پر انسانوں کے اوپر یہ غلط فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں اور انہیں بھیڑ بکری سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں نے اماں کو سارے حالات بتا کر انہیں ساتھ ساتھ منع کر دیا تو اماں بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی، مجھے تو تمہاری ساس نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، لیکن تم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اماں کے میرے ساتھ ہونے پر مجھے ایک اطمینان ہو گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد عمیر اور میری ساس مجھے لینے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر میرا شوہر میرے لیے سٹینڈ بھی نہ لے سکے اور میری ساس بات بات پر مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے۔ میں اپنے بچے کو لے کر مطمئن تھی، اور حالانکہ مجھے میری ساس نے دھمکی دی تھی کہ وہ کیس کر کے بچہ مجھ سے لے لیں گے، اور میں نے انہیں کہہ بھی دیا تھا کہ آپ جو مرضی کریں، کیونکہ مجھے امید تھی کہ نہ تو وہ اب دنیا کی عدالت میں مجھ سے جیت سکتی ہیں اور نہ ہی آخرت کی عدالت میں۔ اور مجھے اس بات پر بھی یقین تھا کہ دنیا میں مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی میری ساس کو اس بات پر پچھتاوا ضرور ہوگا اور حقیقت ان کے سامنے بھی آئے گی، اور میں اس دن کی منتظر تھی۔ لیکن ابھی میں اپنے اس فیصلے پر بہت مطمئن تھی۔ مجھے نہ تو ان کے ساتھ اس گھر میں اس طرح جانا تھا اور نہ ہی وہاں پر رہ کر ایک بکری کی طرح اپنی زندگی گزارنا تھا۔ میں اب اپنے بچے کی پرورش اپنے انداز سے کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر انسانیت رہے اور وہ ہمیشہ دوسروں کا مددگار بنا رہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔